السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے دنیاوی مشاغل میں، کام کاج میں مصروف نظر آتا ہے، مگر آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ ہم جس طریقے سے اپنے اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کسی کے یہاں پر نوکری ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ہمارا مشغلہ کیوں نہ ہو، اگر ہم واقعی وہ سارا کے سارا کام کر رہے ہیں اور اس کام کے کرنے میں ہمارے معاملات کہاں تک کہ درست ہے، کہاں تک کہ صحیح ہے، ہم اس چیز کو اگر جاننے کی کوشش کریں اور آخرت کے حوالے سے فکر کریں تو یاد رکھ لیں کہ ہمارا اس طریقے سے فکر کرنا، آخرت کا خوف اپنے دل میں بسانا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا اور یہ سارے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا، یاد رکھ لیجئے اگر گزشتہ امتوں کے احوال کو اگر ہم جان لیں تو واقعی دل لرز جائے گا، بدن کانپ جائے گا کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں، کہاں تک ہم حقوق اللہ پر عمل کر رہے ہیں، کہاں پر حقوق العباد پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، کیا واقعی ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے جہاں دور ہے، مولا کی بندگی سے جہاں دور ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کے حق کو تلف کر رہے ہیں، جانے طور پر یا انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے جس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہوگی، جس کی پکڑ نہایت ہی کڑی ہوں گی۔ کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں تو یاد رکھ لیجئے آج مختصر سے طور پر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہوں گا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، مگر اسلامی تعلیمات پر ہمارا عمل کہاں تک کے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، مگر آپ بتائیے تو صحیح کہ واقعی ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو واقعی قرآن پر ہمارا عمل ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے بھی یا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ان تمام کی تمام چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں تو یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی کامیاب ہو جائیں گی۔ مگر کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ ہم سوچتے کچھ نہیں ہیں، کبھی دوست ہے، دوست کے ساتھ میں کبھی اس کی کوئی چیز لے لیا اور ہم نے یہ تصور کیا یہ میرا دوست ہی تو ہے، اس کی کوئی چیز میں نے استعمال کر لی، اس میں اس کا کیا حرج ہے، دوستی میں سب چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے یہاں پر چلے گئے، اس کی کوئی چیز ہم نے لے لی، اپنے استعمال میں لا لی، تو یاد رکھ لیجئے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہی تو ہے، پہچان والا ہی تو ہے، اگر میں نے اس کی کوئی چیز استعمال کر لی تو کون سا میں نے برا کام کر لیا ہے، میں نے کہاں کوئی خطا کر لی ہے جسے ہم کوئی غلطی نہیں سمجھتے، جسے کوئی کمی نہیں سمجھتے۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم ایسی چھوٹی بھی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے رہے، چھوڑتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، کہیں ایسا
ایسا نہ ہونے پائے کہ وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک انسان چھوٹی غلطی کرتا ہے مگر اس چھوٹی غلطی کی سزا اسے کبھی کبھار بڑی مل جایا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم دونوں طرف دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، ان باتوں کو بھی ہم دیکھیں، نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنا ہے، عبادت کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے، ماہ سیام آ جائے جو کہ بھی آنے والا ہے اس میں روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اگر اللہ نے مال و زر عطا فرمایا تو اللہ کی بارگاہ کا حج بھی ہم نے کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کی عبادت و اطاعت جہاں ایک طرف ہے ہی جسے کرنا ہے بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے، وہاں پر اگر بندوں کے احوال کو دیکھ لیا جائے تو ہم بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق کا بھی ہم خیال رکھیں، جس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر بندوں کے حق کی بات کی جائے، میں آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا، غور سے سماعت کیجئے اور پھر اس کے بعد اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور دل میں جگہ دینے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک ان تمام کی تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر واقعی ہم نے اس پر عمل کیا تو ایک انسان دوسرے کا حق مارنے سے پہلے بہت زیادہ سوچے گا۔ آج حق تلفی کا معاملہ اگر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے قصے نظر آتے ہیں، یہ زمین تو میری تھی کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یہ دکان تو میری تھی کسی نے بنا لیا ہے، اس کے پیپرز تو میرے پاس ہے۔ 20 سال پہلے، ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اسی گلبرگہ شہر کی بات، ایک علاقے میں جانے کا موقع میسر آیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ یہاں پر نظر آ رہے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے 20 سال قبل یہاں پر میں نے جگہ لی تھی، آج میں نے یہ سوچا کہ اس جگہ پر میں مکان تعمیر کر لوں، میں مکان بنا لوں، آبادی اچھی خاصی ہو گئی ہے، میں مکان تعمیر کرنے کے لیے JCB کو لایا گیا اور جو ہے گڑھا وغیرہ کھودا گیا تاکہ جو ہے اس کے پائے مضبوط کیے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک دن میں نے پورا کے پورا ایک کام کروایا، جب دوسرے دن میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سارا کے سارا معاملہ جو ہے بند کر دیا گیا، یعنی پورا زمین کو جو ہے پھر مٹی ڈال دی گئی ہے اور وہ گڑھا بھر دیا گیا ہے، گویا کہ دوسرا شخص اس کا مدعی بن گیا ہے، یہ زمین تو ہماری ہے۔ آپ حالات تو دیکھیں، کیفیات اگر ملاحظہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا، ایک انسان ڈرتا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔ ایک میں نے زمین کی مثال دی ہے، گویا کہ اگر اس طریقے سے آپ مثال کو دیکھتے جائیں تو کسی اور کی چیز ہو اور وہ انسان استعمال میں لا لیتا ہے اور خوف تک نہیں ہوتا، ڈر تک نہیں ہوتا، مگر اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، قبرستان کے پاس سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا ہے، اللہ کے نبی ہے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت عیسیٰ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، کیا دیکھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس جب تشریف لائے ہیں، وہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں، قبر شک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے اور قبر سے مردہ باہر آ جاتا ہے۔ مردے کو جب دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے نوجوان بندے، بتا کیا حال ہے تیرا اور دنیا میں تو کرتا کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، نوجوانوں کو چاہیے بلکہ ہر ایک کو چاہیے اپنی اصلاح کی فکر کرے، کوشش کرے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس بندے سے ارشاد فرمایا، بتا تو دنیا میں تیرا مشغلہ کیا تھا، کام کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، میں دنیا کے اندر مزدوری کرتا، کولی تھا، کولی جو سامان سر پہ میں رکھ کر لوگوں کے سامان کو یہاں سے وہاں لے جایا کرتا تھا اور یہی میرا مشغلہ تھا۔ گویا کہ میں کولی تھا، میں مزدور تھا، لوگوں کے سامان کو اپنے سر پر لاد تھا اور پھر ان کی جگہ تک میں منتقل کر دیا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہتا ہے، انتقال کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا مگر 40 سال ایسا گزرا ہے کہ 40 سال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے التجا کر رہا ہوں مگر میری بخشش نہیں ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی جو شفاعت کا معاملہ میسر نہیں آ رہا ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، بتا کیا معاملہ ہوا، کیا پریشانی کا معاملہ ہے، کیا تکلیف کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میں سامان کو اپنے سر پر لاد کر جا رہا تھا اور اس طریقے سے میں جس کے سامان کو لے کر جا رہا تھا اس نے لکڑیوں کی ایک گٹھڑی میرے سر پر رکھ دی تھی، چند لکڑیاں تھی جسے میں اپنے سر پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا مگر جب وہاں پر اس کے مقام تک پہنچا تو لکڑی کا ایک تن کا
جس کو ہم خلال کرتے کانڈی جسے کہتے ہیں، بالکل پتلی سی لکڑی ہوتی ہے، مجھے حاجت محسوس ہوئی اور میں نے اس کی لکڑی تو رکھ دی، وہ تنکے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ تنکا میرے ہاتھ میں لگا، میں نے اس سے خلال کر لیا، یوز کر لیا، استعمال کر لیا۔ اس تنکے کے استعمال کی وجہ سے آج 40 سال ہو چکے ہیں، مگر اب تک کہ میری شفاعت نہیں ہوئی ہے، اب تک کہ میں جنت کا مستحق نہیں بن پایا ہوں۔ اللہ اکبر! اس ایک تنکے کی وجہ سے، اے عیسیٰ روح اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، حالانکہ میرا کوئی مقصد اور نہیں تھا، بس یوں ہی ہاتھ لگ گیا تو میں نے اسے استعمال کر لیا ہے۔ حضور آپ دعا کر دیں، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے تاکہ میری نجات ہو جائے، تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ایک تنکے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک ڈبے خلال اگر لینا چاہیں نا تو آپ کو 5 سے 10 روپے کے اندر 50-100 آپ کو ایسی لکڑیاں مل جائیں گی، ایسی خلال کے ایسے تنکے مل جائیں گے، اچھے قسم کے مل جائیں گے، مگر اس زمانے میں تو اس کی وہ بھی حیثیت نہیں رہی ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے 40 سال سے میں اسی کشمکش میں ہوں، نجات میسر نہیں آ رہی۔ اے مسلمانوں بتاؤ آج ہمارا معاملہ کہاں ہے؟ آج ہم کس طریقے سے دوسرے کے مال کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، دوسرے کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ ایک بات اور اسی سے لگتی بھی بتا دوں اور تاکہ بات کو میں آگے بڑھاؤں، حضرت عبداللہ بن مربع، حضرت وہب بن مربع رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ اس بات کے راوی ارشاد فرماتے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر! اسی قسم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کے حوالے سے بتایا گیا، بڑا اسرائیلی جو بنی اسرائیل کا امتی، اور جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں اسے دیکھا، اس سے پوچھ لیا بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بڑا نیک پرہیزگار مانا جاتا تھا، متقی مانا جاتا تھا، نیک صفت مانا جاتا تھا، عبادت گزار اور بندگی کرنے والا مانا جاتا تھا، لوگوں کے درمیان اس کا شعرہ تھا، بڑا نیک صفت انسان ہے۔ پوچھا گیا بتا تیرا معاملہ کیا ہوا؟ اس بندے نے، وہ شخص بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میری بخشش کر دی گئی، ساری خطائیں معاف کر دی گئی، ساری غلطی معاف کر دی گئی، مگر اس کے بعد میں نے توبہ کیا تھا، توبہ کرنے کے بعد میری غلطیاں تو معاف ہو گئی، مگر وہ بندہ کہتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی کے بارے میں راوی بیان کرتے اس کے 70 سال ایسے گزرے ایسی عبادت میں، فرمایا کہ دن میں وہ روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا، ایک دن 2 دن نہیں، 70 سال اس نے ایسے گزارے کہ کنٹینیو روزانہ وہ دن میں روزے رکھتا، رات کو عبادت کرتا، اور اسے کتنے 70 سال اس نے گزار دیے، اسی طریقے سے 70 سال گزار دیے۔ اللہ اکبر! پوچھا کہ بتا تیرا معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ سارے معاملات تو میرے حل ہو گئے، سارا معاملہ تو میرا کلیئر ہو گیا، مگر اللہ اکبر ایک غلطی کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی۔ کہا کہ وہ غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو گئی؟ کہا کہ میں اپنے مالک کا کام کرتا، میں جس کی یہاں پر کام کیا کرتا تھا اس کے یہاں پر میں کام کرتا اور اس کے مال کو یہاں سے وہاں پر لے جایا کرتا، میں اس کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا، میں نے اس کی اجرت بھی لے لی تھی، مگر اس پہ کا کچھ سامان بچ گیا، میں نے غالباً تنکا ہی تھا کہ جو کہ میں نے اسے استعمال کر لیا، اسی استعمال کی وجہ سے آج 70 سال ہو چکے ہیں، حالانکہ 70 سال کا ایسا عبادت گزار، روزے دار، متقی، رات کو قیام کرنے والا، کہا کہ میری بخشش روک دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! میں جنت کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے جنت کا پروانہ میسر آ جائے اور مجھے مزدہ سنا دیا جائے، میری بخشش ہو جائے، مگر میں روک دیا گیا ہوں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ندا آتی ہے جب تو نے اجرت لے لی تھی، جب تو نے اس کی جو ہے رقم لے لی تھی تو اس کی چیز کو تو نے استعمال کیسے کیا؟ اس استعمال کرنے کی وجہ سے آج روک دیا گیا ہوں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 70 سالہ روزہ دار، 70 سالہ قیام اللیل کرنے والا، نمازی، متقی انسان اگر ایک تنکے کو استعمال کر لے تو روک دیا جائے، آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آج ہماری صبح و شام کیسی گزر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاملات کہاں ہیں؟ آج ہماری عبادتیں ایک طرف، ہمارے معاملات ایک طرف، لوگوں کے حقوق ایک طرف، اللہ کے حقوق ایک طرف، نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں۔ اگر ایسی کیفیت رہی تو بتا
بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہوگا. اللہ کا ڈر پیدا کریں, اللہ کا خوف پیدا کریں. اور وجہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن سے بھی دور نظر آ رہے ہیں, قرآنی تعلیم سے بھی دور نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, دنیا کے اندر نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈ وغیرہ کا جو معاملہ جو گزشتہ دنوں سامنے آیا یورپ کے ممالک کا, کہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, قرآن مقدس کی بے حرمتی, قرآن مقدس کے اس نسخے کو جلایا گیا. بتاؤ تو صحیح کیسے ہم مسلمان ہیں, کیسا کلمہ گو ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. جس رب کے کلام کو نظر آتش کیا گیا, جلایا گیا, اسے جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی, مگر اس کے باوجود آج ہماری کیفیت ہے کہ ہمیں ٹس سے بس نہیں. ہم اپنی زندگی کے لمحات کو, جیسے کل دکانیں کھلتی تھی آج کھل رہی ہے, جیسے کل ہماری زندگی آتی آج ویسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. نہ ہمیں کسی اور چیز کی فکر ہے, نہ کسی اور چیز کا خیال ہے, بلکہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے ہم لمحات کو گزار رہے ہیں. یاد رکھیں, ہم نے قرآن مقدس کو صرف جزدان میں باندھ کر اپنے گھر پر اور طاق پر رکھ دیا. ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن شریف گھر میں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے, بلکہ قرآن شریف رہے گا تو برکت ہو جائے گی. بلا شبہ اس کے رہنے سے اور اس کے رکھنے سے برکت ہوگی, مگر صرف اور صرف برکت کی حد تک ہم نے محدود کر دیا. نہ اس کی تلاوت سے ہمیں کوئی سروکار ہے, نہ اسے پڑھنے سے ہمیں کوئی مطلب ہے, نہ اس کے ترجمے کو ہم نے پڑھنا ہے, نہ اس پر عمل کرنا ہے, اس میں اللہ نے کیا حکم عطا فرمایا, نہ ان تمام کے نام. بلکہ اگر گزشتہ امتوں کے واقعات کو اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا قرآن کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. مگر آج ہم نے قرآن کو نہ سیکھا نہ پڑھا ہے, نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہ سکھاتے ہیں. بلکہ اسکول کا معاملہ آ جائے, اچھی سے اچھی اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, اچھے سے اچھے کالج کو ڈھونڈتے ہیں کہ تاکہ بچہ پڑھے لکھے اور اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. مگر کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ میرا بچہ قرآن پڑھ لے. قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. قرآن مقدس کی نہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, نہ قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن کیا ہے قرآن کے اندر یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اتنا تعلق ہمارا کمزور ہو گیا. اس لیے آج دیکھیں قرآن مقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. واقعی اگر دل میں ایمانی جذبہ ہے, اگر واقعی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, تو یاد رکھیں اللہ کا خوف رکھیں, اللہ سے ڈریں. اگر ایمان کی حرارت اگر موجود ہے تو ڈریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے. ارے اللہ والے اتنا ڈرا کرتے, اتنا ڈرا کرتے. اگر میں آپ کو بتاؤں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بڑے پائے کے بزرگ, مولا علی کے شاگرد, مولا علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ان کے شامت اعمال کی وجہ سے ڈالا جائے گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالے گا جہنم میں. فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا, اس سے کہا جائے گا کہ اب تجھے جہنم سے نکالا جا رہا ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں, یعنی ڈر کی, حضرت امام غزالی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کا یہ قول یہ ڈر کی وجہ سے ہے. اور وجہ اس کی تعویل بیان کرتے ہوئے, اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے یہ کہا خوف خدا کی وجہ سے کہا. حالانکہ جہنم کی آگ کا عالم تو یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی برداشت نہیں کر سکتا, مگر یہاں پر کہنے کی بات ہے کہ 1000 سال کے بعد نکالا جاؤں. حضرت حسن بصری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں 1000 سال کے بعد وہ نکالا جا رہا ہے, مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے, ورنہ جو بے ایمان ہے وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا, کبھی نہیں نکالا جائے گا. جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ موجود ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں, یعنی اس انسان کے دل میں ایمان تو موجود ہے, گویا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, اس لیے اس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے, جنت میں ڈالا جا رہا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. آج بتائیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے؟ روزانہ ہم میتوں کو دیکھتے ہیں, مگر کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. دنیا میں ہم کام کریں تو ایسا کریں تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے, موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا نصیب ہو جائے. بتائیے کبھی یہ فکر ہمارے ذہن میں آئی؟ ہم اپنی زندگی میں مست ہے, یہاں چوراہے پر بیٹھا, وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا, وہاں گپ شپ کیا, وہاں موبائل لے کر بیٹھا, یہ فلم دیکھنا وہ فلم دیکھنا, گویا کہ اسی میں اپنی زندگی گزار دی. ذرا یہ بھی تو فکر کرے کہ موت آنی,
ہم نے اتنا وقت اپنے موبائل میں دیا، دوستوں کے لیے دیا، کیا کبھی قرآن پڑھنے کے لیے دیا؟ واقعی ہم نے قرآن کو پڑھانی نہ سیکھا۔ ورنہ یاد رکھو، قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں کیا، اس سے رشتے کو اپنا کمزور کر دیا۔ آج بے حرمتی لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اگر احتجاج کرنا ہے تو اس انداز سے کہ واقعی آج کے بعد عہد کر لیں کہ ہم قرآن کے قاری بنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا دوں، اگر واقعی کوئی بندہ تلاوت کر لینا تو یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام میں مایوس نہیں چھوڑے گا، یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بندہ پڑھا کرتا، مولا تبارک و تعالیٰ تو اسے عزت و شرف عطا فرما۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہے گا عزت و شرف، قرآن کہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آراستہ فرما دے گا، اے اللہ تو اسے آراستہ فرما دے۔ جب یہ کہے گا آراستہ فرما، تو قرآن کی اس کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آراستہ فرمائے، پتہ ہے فرمایا اسے عزت و شرف کا تاج عطا کیا جائے گا۔ کسے عطا کیا جائے گا قیامت میں؟ قرآن پڑھنے والے کو عطا کیا جائے گا۔ عزت و شرف کا تاج عطا فرما، اسے عزت و شرف کا تاج عطا فرمایا جائے گا۔ جب عزت و شرف کا تاج مل جائے گا، پھر وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ تو اسے عزت و شرف کا جوڑا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قرآن کہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت و شرف کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا، اے بندے تو قرآن کی آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے منزل پر چڑھتا جا۔ وہ بندہ جتنی آیتوں کی تلاوت کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنے مقام کو اس کے بلند کرتا جائے گا۔ آپ بتائیے تو صحیح، یہ مقام اسے کیسے میسر آنا ہے؟ یہ تاج اسے کیسے ملنا ہے؟ یہ عزت و شرف کا جوڑا اسے کیسے ملنا ہے؟ اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ تلاوت کلام کی بنیاد پر حاصل ہوگی۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو بالکل کمزور کر دیا۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، نہ ہم نے قرآن سیکھا ہے، نہ اپنے اولاد کو قرآن سکھانے کی ہماری فکر ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہے تو یاد رکھ لیجئے کس طریقے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ واقعی اگر چاہتے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے اور قرآن ہمارا سفارشی بن جائے، تو اس کلام کی قدر کرے، عزت کرے، اس کی تلاوت کرے اور اس کو صرف طاق میں نہ رکھے بلکہ روزانہ اسے پڑھے۔ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کی تلاوت عبادت، جس کا سننا عبادت۔ اللہ اکبر! اگر واقعی قرآن کو پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، سنو گے تو بھی ثواب ملے گا، اسے دیکھو گے تو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے تلاوت کلام کے عادی بن جائیں، تلاوت کلام خود بھی کرے، اپنی اولاد کو بتائے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت عذاب نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ یاد رکھے جب بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو پھر یاد رکھنا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کی آخرت کی ساری منزلیں کامیاب ہو جائے گی، شرط یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے دنیاوی زندگی عبادت میں گزارو، دنیاوی زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارو۔ جب بندہ دنیا میں عبادت و بندگی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارے گا تو یاد رکھ لیجئے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔